المسجد الذی ببکۃ مبارکہ، کہ وہ پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا مکہ میں وہ بڑا برکت دیا گیا ہے۔ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے کہ چیز تو تھوڑی ہے لیکن اللہ تعالیٰ استعمال کے اعتبار سے اسے بہت کر دیتا ہے۔ یعنی ایک بندے کی فرض کیجئے گا کمائی حرام ہے، ممکن ہے وہ لاکھوں کما لیتا ہو، لیکن اس کے لاکھوں جب آتے ہیں تو اس کے باوجود بھی وہ کنگال کا کنگال ہی رہتا ہے، اس کے اخراجات ہی اتنے ہیں۔ لیکن ایک بندہ رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، اس کے پاس گنتی میں تو پیسے کم آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان میں ایسی اپنی برکت ڈال دیتا ہے کہ تھوڑے ہی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یعنی برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا، دیکھنے میں وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ مبارکہ، اس کو مبارکہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے لوگوں جس میں تمہاری نیکی تھوڑی ہوگی لیکن اللہ اپنے کرم سے اسے بہت بڑھا دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھی جائے تو پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے اس کی برکت، مبارکہ، یہ بڑا برکت دیا گیا شہر ہے۔ اور جو بندہ اس شہر سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ جن لوگوں نے اتنا کام کیا اپنی زندگی میں کہ بڑے بڑے ادارے وہ کام نہیں کر سکتے، آخر وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان تھے، ان کو بھی خاندانی مسائل درپیش تھے، ان کو بھی بچوں کے مسائل درپیش تھے، اتنا کام وہ کیسے کر گئے؟ اس لیے کر گئے کہ خدا نے ان کے وقت میں برکت ڈال دی تھی۔ جب وقت میں برکت ڈالی جائے نا تو پھر وقت سب کا برابر ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے وقت میں اتنی وسعت دے دیتا ہے کہ وہ اتنا کام کر جاتا ہے جتنے بڑے بڑے ادارے نہیں کر سکتے، تو ان کی زندگیوں میں برکت آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا وہ ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین، کہ یہ جو میرا گھر ہے نا یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ بھی مطلب ہے کہ اسلام کی ہدایت کا جو نور ہے وہ یہاں سے پھوٹا ہے، اور جس نے دنیا کو منور کیا ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے، بات چیزیں یہ روشنی سے بند کرو، بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سن کے سمجھ نہیں آتی انہیں محسوس کیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اسلام میں حج کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یعنی حج کا جو مقام ہے وہ نماز کے بعد رکھا گیا ہے اصولاً، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنا مقام کیوں دیا گیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ تم پہ فرض ہے ورنہ تم اس راہ کے مستحق ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں نے جا کر حرم کے انوار و تجلیات کو دیکھا اور وہاں برسنے والے خدا کے نور کو محسوس کیا، تب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اسلام میں حج کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ تو یہ جو ہدی للعالمین ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسے ایسا بنایا ہے کہ
तमाम आलम के लिए इससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं और रोशनी की हदायत की किरणें फूटती हैं। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अव्वल बैतुन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ाम इब्राहीम। इसमें वाज़ेह निशानियां हैं। यानी वाज़ेह निशानियां क्या हैं? अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां, अल्लाह ताला की अजमत की निशानियां। और इसमें मकाम इब्राहीम है। यहाँ इस पत्थर पे खड़े होकर आप बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करते थे। जब आप तामीर करते थे तो जैसे जैसे वो दीवार बुलंद होती थी ऐसे ऐसे वो पत्थर भी बुलंद होता जाता था। ये मकाम इब्राहीम है, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं और मकाम इब्राहीम है। यानी निशानियों से मुराद सफा मरबा भी हैं, जिनको शायरुल्लाह कहा गया है, वो सारी चीजें हैं। और अल्लाह ताला के जो अनवार व तजल्लियात बरसते हैं, जो महसूस किए जाते हैं, उनकी तरफ ही इशारा है। आगे फरमाया वमन दखलहु कान आमिना, और जो बंदा इसमें दाखिल हो गया वो अमन पा गया। यानी ये मेरा घर ऐसा है, जो बंदा इसमें दाखिल हो गया और इस तरह दाखिल हुआ जिस तरह दाखिल होना चाहिए था, तो अल्लाह ताला उसे अमन अता फरमा देता है, आखिरत का अमन भी और दुनिया का अमन भी। और ये जो हरम का अमन होना, ये इसका अमन होना है, ये इतनी वाज़ेह सी बात थी कि ज़माने जहालियत में जब यानी लोगों ने बैतुल्लाह को भी बुतखाना बना दिया था। सारे अरब के बुत उन्होंने इकट्ठे करके वहां रख दिए थे लोगों की अकीदतों को निचोड़ने के लिए, मुशरिकीन ने। उस वक्त भी लोगों के दिलों में इतना एहतराम था कि अगर उनके बाप का दुश्मन भी हरम में दाखिल हो जाता था तो वो उसे कुछ नहीं कहते थे, कहते थे अब ये हरम में दाखिल हो गया है। और अगर एक भेड़िया किसी हरनी का पीछा कर रहा है और हरनी हदूद हरम में दाखिल हो गई तो भेड़िया हट जाता था कि ये हरम में दाखिल हो गई है। वमन दखलहु कान आमिना, जो बंदा इसमें दाखिल हो गया उसने अमन पा लिया, वो अमन वाला हो गया। अल्लाह पाक ने अपने घर की ये अजमतें बयान करने के बाद अब फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और जो बंदा हज करने की ताकत रखे उस पर लाजिम है कि वो बैतुल्लाह का हज करे। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो बंदा ताकत रखे। मैंने पहले भी अर्ज किया था, अल्लाह ताला इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा कोई हुक्म नहीं देता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जिस चीज की ताकत नहीं है ना बंदे में, अल्लाह उसका बंदे को हुक्म नहीं देता। अल्लाह किसी गरीब को नहीं कहेगा तू ज़कात दे, अल्लाह ताला किसी गरीब को नहीं कहेगा तू हज कर। ताकत होगी उस पर हज फर्ज होगा। अब इससे मुराद क्या है? मन इस्तताअ इलैहि सबीला, इस्तिताअत क्या है हज की? इस्तिताअत ये है कि एक बंदा सबसे पहले तो मुसलमान हो, ये तो बुनियादी शर्त है। अगर काफिर चला भी जाएगा तो उसकी इबादत नहीं होती, क्योंकि काफिर के लिए हुक्म है कि पहले इस्लाम कबूल करे और फिर इबादत करे। कुफ्र की हालत में कोई इबादत नहीं। इसके बाद वो तंदुरुस्त हो। अगर एक बंदा बीमार हो, साहिब इस्तिताअत है लेकिन बीमार है, हज नहीं कर सकता, तो उस पर हज करना फर्ज नहीं है। अगर वो पहले तंदुरुस्त था और साहिब इस्तिताअत भी था, उस पर हज फर्ज हो गया था।
اور وہ بعد میں بیمار ہو گیا تو اس پر حج فرض ہے، اسے چاہیے کہ وہ کسی اور کو بھیج کے اپنا فریضہ ادا کرے، وہ تندرست ہو اور راستہ پرامن ہو۔ یعنی راستہ پرامن ہو سے مراد یہ ہے، جیسے ایک دور آیا جب باطنیہ نے بیت اللہ شریف کا حج بند کر دیا تھا، حجر اسود کو نکال کے لے گئے تھے۔ یہ باطنیہ کے فتنے نے اسلام میں بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ راستہ پر امن ہو، یعنی اس وقت قافلے جاتے تھے، کوئی ایسا اندیشہ نہ ہو یا ایسا کوئی ظاہری امکان نہ ہو کہ ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ لیتے ہیں قافلوں کو وغیرہ وغیرہ، راستہ پر امن۔ اور اس دور میں ظاہر ہے اب تو لوگ پیدل سفر نہیں کرتے، جہاز پہ جاتے ہیں، لیکن جیسے کورونا آ گیا تھا تو یہ بھی گویا ایک علت تھی، ایک شرط تھی کہ ایسی کوئی صورتحال نہ ہو کہ حج کرنے میں بندے کی جان کو خطرہ ہو۔ اور صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں ضروریات زندگی کے علاوہ کہ وہ اپنے گھر والوں کا خرچہ نکالے، یعنی جب جتنی دیر وہ حج کرنے کے لیے جائے اس کے گھر والوں کے پاس اخراجات دے کے جائے، اور جانے آنے کا خرچہ اس کے پاس ہو، اور وہ یعنی جو اخراجات ہیں گھر والوں کے بھی اور اپنے بھی انہیں برداشت کر سکتا ہو، تو وہ بندہ صاحب استطاعت ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے 15 سال کے بعد بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ پیسے میں اس کے لیے رکھتا ہوں، نہیں۔ اگر کوئی کام وہ کر رہا ہے تو وہ اور چیز ہے، 15 سال کے بعد شادی کرنی ہے، وہ حج میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو جس بندے کے پاس یہ چیزیں پائی جائیں اس بندے پہ حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ حج کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے حج کے وسائل پائے، حج کر سکتا تھا، اس کے پاس اسباب تھے، استطاعت تھی، لیکن اس نے حج نہیں کیا، آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ جن بندوں کے پاس حج کی استطاعت ہے اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے، تو میرا جی چاہتا ہے میں ان پہ جزیہ لازم کر دوں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ واضح رہے، یہ ترغیب و ترہیب کی زبان ہے، قانون کی زبان نہیں ہے، اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ صاحب استطاعت ہے اور حج نہ کرے تو وہ کافر ہو گیا۔ اہل سنت کے نزدیک گناہ کبیرہ کا ارتکاب فسق ہے، کفر نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ حج نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ترغیب کا ایک اسلوب ہے، جیسے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، یہ ہے نا سویا رہ گیا، جاگ نہیں آئی، ایک یہ ہے کہ ایسا الجھ گیا کسی کام میں کہ وقت گزر گیا، نہیں، جان بوجھ کے اس نے نماز چھوڑی، فقد کفر، اس نے کفر کیا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے،
سرکار کے فرمان کو سرکار کے جمی فرمان کی روشنی میں سمجھنا ہوگا، ورنہ بہت سے فتنے پیدا ہوں گے، بہت سی گمراہیاں پھیلیں گی۔ اس سے مراد یہ ہے یا تو یہ ایک شدید غضب کا اظہار ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے سے کہتا ہے جہاں تو میرا کچھ نہیں لگتا، لگتا تو اس کا ہے نا، اس کا بیٹا ہے، وہ غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ شدید غضب کا اظہار ہے کہ سرکار نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے نماز ترک کر دیتا ہے تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک وعید کا انداز ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے کافرانہ کام کیا ہے، مومنانہ کام نہیں کیا، یعنی اس کی کوئی تعویل کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو بندہ صاحب استطاعت ہے لیکن حج نہیں کرتا تو اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے، تو فاسق ہوگا۔ لیکن وعید اتنی شدید ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے وہ اس معاملے میں سستی نہ کریں، نہ جانے کون سی رات قبر کی رات ہو جائے اور کب بندہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے حضور پہنچ جائے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں، یہ تو حج کی فرضیت کے بارے میں ایک دو باتیں تھیں۔ اب یہ ہے کہ حج آخر کیوں فرض کیا گیا، اس کے جو ارکان ہیں ان میں کیا حکمت ہے۔ حج میں بہت سی چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں فرض ہیں۔ فرض صرف دو چیزیں ہیں، ایک وقوف عرفات اور ایک طواف زیارت جو آخری طواف ہوتا ہے، وہ یعنی پہلے دن کی رمی کے بعد اسے طواف زیارت کہتے ہیں، وہ فرض ہے، اور وقوف عرفات بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ 18 چیزیں واجب ہیں، جیسے احرام باندھنا واجب ہے، یہ اس طریقے سے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حج میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں، کیا یہ صرف ایک رسم ہے، کیا صرف ایک عادت ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یا ان میں کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے جو اللہ نے ان کو لازم کیا؟ میرے بھائی، اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں، اسلام کی کوئی عبادت بھی محض رسم نہیں ہے، صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے۔ اسلام کی ہر عبادت جو ہے وہ تعمیر شخصیت کا مرحلہ طے کروانے کے لیے ہے، ایک انسان کے تزکیہ نفس کی تکمیل کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں وقت چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے میں ادھر ہی جانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے وہ بندہ اپنے رزق پہ غور کرے کہ میری روزی حرام کی تو نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے ہر سال حج کر لینا، یہ حاجی کہلانے کا شوق تو ہو سکتا ہے، یہ میرے رب کے قرب کی راہیں نہیں کھول سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ حلال کی روزی کماتا ہے اور پھر وہ حج کرنے کے لیے جب اپنی سواری پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، میرے مالک میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے مان، تو کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کی روزی حرام ہو اور وہ کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، اللہ فرماتا ہے ہمیں تیری حاضری قبول نہیں ہے، اس کا لبیک اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔
تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ غور کرے کہ میری روزی اس قابل ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، یا پھر اسے اپنی روزی کو حلال کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، حج کے لیے جب بندہ روانہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ احرام باندھتا ہے۔ یہ احرام کیا ہے، اس کو کیوں لازم کیا ہے؟ یہ واجب ہے، حج کے واجبات میں سے 2 انسلی چادریں پہننا۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تہ میں کیا چیز ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ حضرت ابراہیم کے دور کے تمدن کی یاد دہانی ہے۔ جب حضرت ابراہیم کا دور تھا تو تمدن اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا جیسے آج ہم کپڑے سی لیتے ہیں بڑے اعلیٰ قسم کے اور وغیرہ۔ اس وقت تو وہ کھڈی سے کپڑے بناتے ہوں گے اور سادہ کپڑے، سادہ چادریں پہنتے ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم حج کرنے کے لیے آؤ تو اپنے مزاج کے مطابق رنگ برنگے کپڑے پہن کے نہ آؤ، بلکہ وہ کپڑے پہن کے آؤ جو میرے خلیل کی یاد دلانے والے ہوں، جو سیدنا ابراہیم، جو میرے پیغمبر ابراہیم کی یاد دلانے والے ہوں۔ تو احرام میں ایک چیز یہ ہے، حضرت ابراہیم کے تمدن کی یاد دہانی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لباس ہوتا ہے نا، لباس یہ بندے کی مالی حیثیت بتا دیتا ہے، یعنی بندے کے کپڑے بتاتے ہیں کہ بندہ مالی سٹیٹس میں کہاں ہے، کپڑے بتا دیتے ہیں۔ اب بندے نے جانا ہے حج کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا اپنے اپنے کپڑے اتار دو، سارے ایک جیسی چادریں باندھ کے آ جاؤ، تم نے میری بارگاہ میں آنا ہے، امیر اور غریب کے فرق کو مٹا کے آؤ میری بارگاہ میں، اور صرف میرے بندے بن کے آؤ، آقا اور غلام کی تمیز مٹا دو، اور صرف میری عبدیت کے جذبے تمہیں میری بارگاہ میں لے کے آئیں۔ تو احرام کو اس لیے لازم کیا گیا ہے کہ تمیز مٹ جائے، بندہ ہو صاحب ہو، محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ ہو صاحب ہو، محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وحدت کا درس ہے جو بندے کا احرام دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، جب بندہ احرام باندھتا ہے پھر وہ تلبیہ کہتا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میرے پروردگار میں حاضر ہوں، لبیک اللہم، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، تیرے لیے حمد ہے، میں حاضر ہوں۔ یہ تلبیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس نے اس کو کیوں دین میں لازم کیا تلبیہ کو؟ جن لوگوں کو دیکھیں، دین کے 2 پہلو ہیں، ایک دین کا جسم ہے، ایک دین کی روح ہے۔ یعنی جن لوگوں نے صرف جسم پر زور دیا نا، روح کو بلا دیا، ان میں ظاہری عبادات تو آئی لیکن تقوی اور تدین اور خشیت الہی کا ملکہ پیدا نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے بظاہر یہ کام تو بڑے کیے لیکن ان کا وجود انسانیت کے لیے خیر کا سبب نہیں بنا۔ اور یاد رہے کہ جسم کے بغیر روح ہو نہیں سکتی اس دنیا میں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اصل چیز تو روح ہے، مجھے جسم کی ضرورت نہیں ہے،
میں اپنی روح کو مضبوط کروں گا، غلط کہتا ہے. یہ عالم اجسام ہے، یہاں جسم کے بغیر روح نہیں ہو سکتی. لیکن جس بندے نے عبادات کے ظاہر کے باوجود عبادات کے باطن کو نہیں سمجھا، اس بندے پہ عبادات کے اسرار و رموز منکشف نہیں ہوئے. اور عبادات کی روح کا تعلق محبت کے عنصر کے ساتھ ہے. محبت، معرفت الہی، محبت الہی. اور جن لوگوں نے دین کے اس پہلو پر کلام کیا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ صوفیہ تھے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ صوفیہ کا میدان تزکیہ قلب ہوتا ہے. آپ غزالی کو دیکھ لیں، آپ شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں، ایسے ہی اور لوگوں کو دیکھ لیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ بیت اللہ کا حج کرو، طواف کرو میرے گھر کا، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت بندے کے دل میں رکھی گئی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب جس سے محبت کی جائے، بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو دیکھے، بندہ چاہتا ہے کہ اس کی گلیوں میں گھومے، اس کے دیار میں چکر کاٹے. اب اللہ کی ذات تو زمان و مکان سے پاک ہے، تو محبت کا یہ تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اللہ نے ایک گھر بنایا اور فرمایا لوگوں یہ میرا گھر ہے، اس گھر کا طواف کرو، اس کے چکر کاٹو. تو یہ جو یعنی بیت اللہ شریف کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے، یہ بھی محبت کے ایک تقاضے کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہ جو لبیک اللہم لبیک، کبھی آپ نے غور کیا ہے لبیک اللہم لبیک میں کتنی روحانیت ہوتی ہے، کتنی کیفیت ہوتی ہے؟ میرے بھائی یاد رکھنا، کیفیات مقصود عبادت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اس لیے عبادت کرے نا کہ مجھے عبادت کی کیفیت ملے، وہ غلط کر رہا ہے. کیفیات مقصود عبادت نہیں ہے. لیکن جس کی عبادات اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ اسے کیفیات عطا فرما دیتا ہے. عبادت کا مقصود کیفیات نہیں ہے، عبادت کا مقصود اللہ کے سامنے عاجزی کرنا ہے، جھکنا ہے، انکساری کا اظہار کرنا ہے. لیکن جس کی عبادتیں اللہ قبول کر لے، اللہ اسے کیفیات بھی عطا فرما دیتا ہے. عبادتوں کی قبولیت کا بڑا گہرا تعلق کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے. سامعین محترم، تو یہ تلبیہ کیا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے تعمیر مکمل کر دی نا بیت اللہ کی، تو عرض کیا میرے مالک تیرا گھر تو میں نے بنا دیا، اب کیا کروں؟ فرمایا ابراہیم ایک پہاڑ پہ کھڑا ہو جا اور لوگوں کو آواز دے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے، اس کا حج کرنے کے لیے آؤ. حضرت ابراہیم نے عرض کیا میرے مالک میں پہاڑی پہ کھڑا ہو کے آواز لگا دیتا ہوں، لیکن کہاں تک جائے گی میری آواز؟ میری آواز کون کون سنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل تو آواز لگا، اسے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا میرا کام ہے. صرف عالم اجسام میں نہیں، عالم ارواح میں بھی تیری آواز پہنچے گی.
اور جب حضرت ابراہیم نے آواز لگائی تو جن بندوں نے عالم اربا میں بے شک کہا کہ ہم حاضر ہیں، اللہ پاک نے انہی بندوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ اب ذرا آپ منظر دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آج سے کم و بیش کوئی 4000 سال سے زائد قبل کا زمانہ ہے، تو بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ گویا حضرت ابراہیم پہاڑی پہ کھڑے اور آواز لگاتے ہیں کہ لوگوں تمہیں اللہ نے حج کے لیے بلایا ہے، حج کے لیے آؤ۔ تو بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے مالک، میں تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جب بندہ اس کیفیت میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو گویا اس کی رسائی عبادات کی روحانی پہلو تک بھی ہو چکی ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد اگر آپ حج کے جو اعمال ہیں ان پہ غور کریں گے، پھر بندہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے اور مکہ مکرمہ میں جا کے وہ سب سے پہلے طواف کرتا ہے، جسے طواف قدوم کہا جاتا ہے، اور حکم ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا کرو۔ رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنا، سینہ نکال کے چلنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رمل کا حکم کیوں دیا گیا؟ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 7 ہجری میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو جو یثرب تھا نا، یثرب جسے میرے پاک نبی کے قدموں نے مدینہ بنا دیا اور جو اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا قیامت تک کے لیے، وہاں کی بیماریاں بڑی مشہور تھی۔ یثرب میں بیماری کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تو مشرکین نے آپس میں کہا کہ مسلمانوں کو تو یثرب کی ہوا نے کمزور کر دیا ہوگا، انہیں کیا خبر تھی اب یثرب نہیں ہے، مدینہ بن گیا ہے، مدینہ تو رسول بن گیا ہے، وہاں فرشتوں کی آمد آتی ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم طواف کرو نا تو پہلے 3 چکر ذرا اکڑ کے چلنا، تاکہ مشرکین کو پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہیں، ہم طاقتور ہیں۔ یہ میرے پاک نبی کی اسی ادا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا۔ کسی نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ اب ہم رمل کیوں کریں؟ رمل کی تو علت ختم ہو گئی، اب کیوں کریں؟ اس وقت تو مشرکین کو ایک پیغام دینا تھا نا، اب تو بات نہیں، اب تو مکہ فتح ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کیونکہ یہ سرکار کی سنت ہے اور سرکار مدینہ کی سنتیں کسی محدود وقت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ہر ادا کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے یہ رمل بھی قیامت تک کے لیے چلے گا۔ وہ یہ بحث ہوتی نا رفع یدین کی نماز میں، تو کچھ لوگ تو بہت شدت اختیار کر جاتے ہیں، نہ جانے اللہ ہی جانتا ہے اس کے کیا اسباب ہیں۔ بہرحال میں آپ کو ایک پازیٹو سوچ کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے نزدیک رفع یدین منسوخ ہے، سرکار نے اس کو کرنا ترک کر دیا تھا، اس پر بڑے واضح دلائل ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ بندہ واقعی اسلام کا خادم تھا،
اس نے اسلام کے نام پہ چکر بازی نہیں کی تھی، اسلام کی خدمت کی تھی۔ وہ کہتے ہیں، ان کا ایک پازیٹو فکر آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے رفع یدین منسوخ ہو گیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار نے پہلے تو کیا ہے نا، بعد میں چھوڑا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی ساری سنتیں قیامت تک کے لیے باقی رہے، ساری ادائیں قیامت، اور سرکار کی ادائیں قیامت تک کے لیے باقی رہیں گی۔ اور فرماتے ہیں اس کا دوسرا سبب یہ ہے رمل کرنے کا، جیسے بندہ اکڑ کے چلتا ہے نا، مستی میں چلتا ہے، فرماتے ہیں اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ بندہ اپنے وطن سے دور ہوتا ہے۔ یعنی کوئی اللہ کے خاص بندے، ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں جو جب یہاں سے گئے تھے نا تو دعا مانگ کے گئے تھے کہ مالک ہمیں واپس نہ بلانا، اور اللہ نے انہیں وہی موت دے دی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جائے اور حج کرنے کے درمیان یا اس سفر کے درمیان اس کی موت واقع ہو جائے تو قیامت تک جتنا بھی حج ہوں گے اللہ اس کو سارے حجوں کے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو خاص بندے ہیں، عمومی بندے وہاں جا کر پھر واپس آنے کے لیے بڑی جلدی کرتے ہیں۔ اور بندہ ایک نیچر ہے، انسان ہے، انسان کبھی اپنے خول سے شاکلہ سے نکلتا نہیں ہے۔ تو بندہ وطن سے دور ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہے، بال بچوں سے دور ہے، اور بظاہر اسباب یہ ہے کہ بندہ پریشان ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اسلام میں کہا گیا رمل کیا کرو، سینہ تان کے چلا کرو، تاکہ تم یہ ظاہر کرو کہ پروردگار اگرچہ ہمارا وطن اور ہے، ہمارے بچے ہم سے دور ہیں، ہمارے اہل خانہ ہم سے دور ہے، لیکن ہم پریشان نہیں ہیں، ہم تیری محبت میں مست ہیں، اور ہم اس طریقے سے مگن ہو کے تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، تو طواف جو ہے اس میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ طواف ہے کیا چیز۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو کچھ اسٹڈی کا شوق دیا ہے نا، وہ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ اور امام غزالی کی احیاء کو لازمی پڑھنا۔ دین کی روح آپ کو سمجھ آئے گی کہ دین کی روح کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ طواف کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حکم ہے کہ طواف کے درمیان تم نے بیت اللہ شریف کی طرف نہیں دیکھنا، تم نے صرف اللہ کی محبت میں ڈوب کے گھومنا ہے، بس کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ جو لوگ کتابیں لے جاتے ہیں نا دعاؤں کی، اونچی اونچی دعائیں پڑھتے ہیں، گروپوں کی شکل میں چلتے ہیں، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی سنت سے دعا ثابت ہے، بندے کو یاد ہے تو سبحان اللہ، اگر اسے کوئی دعا یاد نہیں ہے، وہ جس زبان میں بھی مانگے گا میرا خدا سب زبانیں جانتا ہے، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والے بندے کی حالت یوں ہے جو محبوب کے گھر کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت تو نہیں ہوتی کہ وہ محبوب کے گھر میں داخل ہو جائے، لیکن محبوب کی محبت میں مست ہو کے وہ محبوب کے گھر کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے، تو طواف کرنے والا بندہ بھی اپنے محبوب اعظمی کے گھر کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا زمانہ وجد کنا اب بھی ان کے طوف میں ہے۔ یہ جو طواف ہے نا، طوف اسی سے مصدر ہے۔ زمانہ وجد کنا اب بھی ان کے طوف میں ہے،
جو سنگ و خشت کبھی تیری جلوہ گاہ ٹھہرے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کبھی آپ نے قیام فرمایا تھا نا، زمانہ اب بھی ان گلیوں میں گھومتا رہتا ہے جہاں سے کبھی آپ گزرے تھے. تو طواف جو ہے یہ محبوب کی گلیوں میں گھومنے کا نام ہے. یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس بات کو مکمل کروں گا. وقت 2-3 منٹ اوپر ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی روح نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حقیقت دین سے آگاہی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں. بات